اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمدہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ محترم بھائیو، آپ کے علم میں ہے کہ اس وقت ہمارے وطن عزیز میں موسلا دھار بارشیں اور اس کے پانیوں نے بہت زیادہ تباہی ملک کے طول و عرض میں پھیلائی ہوئی ہے۔ گزشتہ جمعہ یہیں پہ پڑھانے کے بعد میں یہیں سے روانہ ہوا تھا اور جنوبی پنجاب، بلوچستان اور سندھ کے سیلاب زدہ تمام علاقوں کا تقریباً وزٹ کرنے کے بعد ابھی 8 دن کے بعد واپس پلٹا ہوں۔ ان تمام علاقوں میں لوگوں پر بڑی سخت آزمائش آئی ہے۔ آزمائشیں آتی بھی اللہ کی طرف سے ہیں اور آزمائشوں کو ختم کرنے والی ذات بھی صرف اللہ کی ہے۔ میں نے جو کچھ دیکھا ہے، حقیقت بات یہ ہے کہ لوگوں کے تعاون میں کوئی کمی نہیں ہے۔ پاکستانیوں کو اللہ تبارک و تعالی نے ان کے پہلو میں انسانی ہمدردی والے دل رکھے ہیں۔ یہ مشکل میں اپنے بھائیوں کے کام آتے ہیں۔ یہ مصیبت کی گھڑی میں لا تعلق اور بے رغبت ہونے والی قوم نہیں ہے۔ اور پورے 8 دن میں نے اپنی آنکھوں سے اس کا ملاحظہ کیا ہے۔ اللہ اس قوم کو اور سعادتوں، رحمتوں اور برکتوں سے مالا مال کرے، لیکن آفت، مصیبت اور آزمائش اس سے کہیں بڑی ہے۔ اور میں پھر وہی بات کہتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ اس آزمائش اور مصیبت سے ہمارے لوگوں کو اور کوئی نکالنے والا نہیں ہے۔ جس طرف بھی جاؤ ایک سے بڑھ کے ایک آزمائش ہے کہ انسان لرز کے رہ جاتا ہے۔ پانی کی رفتار میں اتنی شدت کہ میں نے توسا کے علاقوں میں دیکھا کہ گھر میں پانی داخل ہوا اور اتنی رفتار سے داخل ہوا ہے کہ کمروں کے اندر داخل ہوا ہے اور سامنے دیواروں سے جا ٹکرایا ہے اور سامنے والی دیواروں میں، کمروں کی دیواروں میں سوراخ کر کے آر پار ہوا ہے۔ یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ جن گھروں میں پختہ فرش اور صحن بنے ہوئے تھے، پکے مکان بنے ہوئے تھے،
انہی جگہوں پر میں نے ندی نالوں کو چلتے ہوئے دیکھا ہے. ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے یہاں پہ باقاعدہ طور پہ چھوٹی چھوٹی نہریں جاری کی گئی ہیں. اور تو اور تونسا سے لے کے جڈو تک، بلوچستان تک، شہر خاموشاں جن کو ہم کہتے ہیں، قبرستان، میں نے اپنی آنکھوں سے کئی قبرستانوں کو پانی کے تالاب بنے ہوئے دیکھا ہے. سینکڑوں قبروں میں شاید 2-4 پختہ قبروں کے اوپر کے نشانات نظر آ رہے ہیں، باقی ایسے تالاب اور دریا کی شکل اختیار کیے ہوئے ہیں. اور انسانیت ہے، اعداد و شمار کے مطابق لگ بھگ 3 کروڑ لوگ بارشوں کے ان سیلابی ریلوں کا شکار ہو چکے ہیں. حبس، گرمی، زمین کی تپش، پانیوں کی شدت، تعفن اور آزمائشوں پہ آزمائشیں، اور اس سب کے ساتھ لوگ ہیں لاکھوں کی تعداد میں. جن سیلاب زدہ علاقوں میں چلے جاؤ، لاکھوں کی تعداد میں کہ گھر سے بے گھر ہو چکے ہیں. بستیوں کے کھنڈرات تو موجود ہیں، لیکن گھروں کے نام و نشان مٹ چکے ہیں. بتانے والے بتاتے ہیں کہ اس جگہ پہ ہمارا گھر تھا، اور نظر ایسے آتا ہے کہ شاید مدتوں پہلے تھا. بعد میں آنے والے لوگوں نے اپنے گھر، آبادیاں، بستیاں اور شہر تبدیل کر لیے ہیں. وہاں اب کوئی نام و نشان نظر نہیں آتا ہے، اور لوگ ہیں کھلے آسمان تلے. واللہ کیفیتیں دیکھ کے دل سینے سے نکل کے حلق کو آتا ہے، آنکھوں سے آنسو چھلکتے ہیں کہ ان لوگوں کے دن رات، صبح و شام کیسے بسر ہو رہے ہیں. مرد تو گزارا کر لیتے ہیں، مائیں، جوان بہنیں اور بیٹیاں، معصوم بچے ہیں کہ سڑکوں کے کنارے چادریں تانے ہوئے، چار پائیوں کے سائبان بنائے ہوئے، خود ساختہ خیموں کے گھر بنائے ہوئے، وہ اپنا سب کچھ بچا کھچا وہ لے کے سڑکوں پہ موجود ہیں. اور 35 کلومیٹر سفر ہم نے مین روڈ پہ پانی کے اندر کیا ہے، اور دائیں بائیں دیکھتے چلے گئے. حالانکہ یہ جو جی ٹی روڈ ہوتے ہیں یا اضلاع کو ملانے والی مین سڑکیں ہوتی ہیں، ان کے دائیں بائیں تو بڑی آبادیاں اور بستیاں ہوتی ہیں، لیکن اب نہ آبادیاں نظر آ رہی ہیں، نہ لہلہاتی ہوئی فصلیں نظر آ رہی ہیں، نہ جانوروں کے لیے چارہ نظر آ رہا ہے، نہ انسانوں کے لگائے ہوئے باغات نظر آ رہے ہیں، نہ رہنے کے مکان نظر آ رہے ہیں. اور بیشتر ان دیہی علاقوں کے لوگوں کا گزارا اپنے جانوروں پہ ہے. ہم نے سڑک کے کناروں پہ سینکڑوں نہیں ہزاروں کی تعداد میں مرے ہوئے جانور دیکھے ہیں، اور وہ ماحول میں ایسا تعفن پھیلا رہے ہیں کہ گاڑی سے نکلو تو یک دم وہ سمیل مردار کی اس طرح چڑھتی ہے کہ انسان بے بس ہو جاتا ہے. اللہ ہی جانتا ہے ان لوگوں کے دن اور رات کیسے گزر رہے ہیں، ان کی کیفیت کیا ہے. نہ کھانے کے لیے ان کے پاس
نہ پکانے کے لیے۔ بالعموم میں گہری نظر سے ایک چیز دیکھتا رہا کہ خیموں میں، جھونپڑوں میں موجود مائیں اپنے ساتھ چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو لے کے جس وقت بھی ہم جس روڈ سے گزرے ہیں تو مائیں اپنے بچوں کو لے کے خیمے کے باہر مسلسل کھڑی ہیں، اس طاق میں کھڑی ہیں کہ کوئی راہ گزرے گا اور اس سے ہمیں اللہ کرے کہ کوئی پکا پکایا کھانا میسر آ جائے۔ یہ کیفیت ہے لوگوں کی، یہ حالت ہے لوگوں کی۔ بلوچستان کے ڈیرہ اللہ یار، صحبت پور اور سبی، ان علاقوں میں جب ہم پہنچے تو ہمیں لوگوں نے بتایا، کارکنوں نے بتایا کہ 3 دن ہو چکے تھے مسلسل بارشوں کو، 72 گھنٹے مسلسل بارش برستی رہی ہے اور لوگوں کے گھر ڈوبتے رہے اور لوگ بچا بچایا سامان لے کے روڈ پہ آتے رہے۔ کہنے لگے تیسری رات، کوئی رات کے 11 بجے کا وقت تھا، ہم نے ڈالے پہ پکا پکایا کھانا رکھا۔ ہم نے کہا شہر کے قریب تو بہت سارے پہنچا دیتے ہیں، ہمیں دور کی بستیوں میں نکلنا چاہیے۔ تو کہتے ہیں آگے آگے ہمارے کارکن ٹارچے لیے ہوئے سڑک کے دونوں کناروں پیدل چلتے تھے کہ کہیں گاڑی دائیں بائیں ہو کے گاڑی الٹ نہ جائے اور سڑک سے نہ ہٹ جائے، اور پیچھے پیچھے ہم گاڑیاں چلاتے تھے اور یوں لے کے ہم ایک دور کی بستی تک پہنچے۔ جب ہم وہاں پہ پہنچے ہم نے کیا دیکھا کہ قریب کچھ جانور بھی مرے پڑے ہیں اور ایک ہی فیملی کے 3 معصوم چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ ان کے وجود میں 72 گھنٹے کی بھوک کے نتیجے میں بڑے تو پھر ان کے اندر یہ صلاحیت ہوتی ہے۔ کہتے ہیں معصوم بچوں کو ہم نے دیکھا جب ہم پکا پکایا کھانا لے کے اس روڈ پہ دور کی بستی میں گوٹھ میں پہنچے ہیں تو وہ بچے بھوک کی وجہ سے اپنی زندگی کی آخری سانس لے رہے تھے، بالکل آخری سانس، کہ سکت باقی نہیں تھی، نہ بیٹھ سکتے تھے نہ بول سکتے تھے، اور والدین بے بس و مجبور ہو کے بے بسی کی تصویر بنے ہوئے اپنی آنکھوں کے سامنے لاچار و مجبور ہو کے اپنے ہی معصوم پیاروں کی آخری سانسوں کو تک بھی رہے تھے اور اللہ رب کریم سے دعائیں کر رہے تھے۔ ایسے موقع پہ غیر متوقع طور پہ رات کے تقریباً 11 بجے اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں وہاں پہ پہنچا دیا۔ جب ہم وہاں پہنچے تو ہم نے آواز لگائی کہ ہم بھائیوں تمہارے لیے پکا پکایا تازہ کھانا لے کے آئے ہیں۔ وہ لوگ باہر نکلے، بچوں کو کھانا کھلایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ غیبی مدد ان کے لیے بھیجی تھی۔ نتیجتاً تھوڑی دیر بعد وہی بچے تھے جو کھڑے بھی ہو گئے اور اچھل کود رہے تھے اور مسکرا رہے تھے، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے بندوں کے ذریعے ان کی زندگی کی بقا کا بندوبست کر دیا تھا۔ یہ ایک آدھ واقعہ نہیں، اس وقت ایسی داستانیں تو ہر سمت پھیلی پڑی ہیں، بکھری پڑی ہیں، لوگوں کی تباہ حالی اور مدد کرنے والوں کی ہمدردی، اس کا الحمدللہ اظہار ہو رہا ہے۔ اللہ رب کریم ان کوششوں کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ اکبر۔ ساتھیو، پانی، یہ بلوچستان میں ہم نے نیت کی کہ ہم دیکھیں تو صحیح پانی آ کس طرف سے رہا ہے۔
تو جاتے ہوئے جس روڈ پہ ہم گئے اس پہ ایسے تیز طغیانی مارتا ہوا پانی چل رہا ہے کہ ہماری گاڑیوں کے اندر سے جناب وہ کراس کر رہا تھا. جاتے ہوئے یہ کیفیت ہے. اب ہم واپس آتے ہوئے جس طرف سے پانی آ رہا تھا اس ساری سائڈ کو وزٹ کر رہے تھے تو ہم حیران رہ گئے کہ ہمیں کہیں نہ دریا کا بند ٹوٹا ہوا نظر آیا ہے، نہ کوئی نہر اس کا پشتا ٹوٹا ہوا نظر آیا ہے. ہم نے لوگوں کو پوچھا، یہ بلوچستان میں بھی پوچھا، اور یہ سندھ میں جب نوشہر و فروز بریا روڈ یہ ان علاقوں میں ہم پہنچے تو وہاں پر بھی ہم نے پوچھا. وہ لوگ کہنے لگے کہ ہم بھی گرد و پیش میں ہر طرف رابطہ اور فون کر رہے ہیں کہ یہ پانی آ کہاں سے رہا ہے. بارشوں کو رکے ہوئے تو 6-7 دن ہو گئے، لیکن پانی کی رفتار وہی طغیانیوں والی ہے کہ سڑکوں کو اڑائے جا رہا ہے اور جناب ساری حد بندیوں کو کراس کیے جا رہا ہے. کہنے لگے ہمیں کہیں سے اس کا کوئی جواب نہیں مل رہا ہے. تو یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے. اللہ اس آزمائش کی گھڑی میں ہمیں بھی، ہماری قوم کو بھی اپنی طرف رجوع کرنے اور توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے اعمال کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اجتماعی توبہ کی ضرورت ہے کہ بارشیں تو ہوئی ہیں لیکن یہ پانی کی رفتار کی یہ تیزیاں، اس کی نہ دیکھنے والوں کو کوئی سمجھ آتی ہے نہ رہنے والوں کو کوئی پتہ چلتا ہے کہ پانیوں کے اندر یہ رفتار اور یہ طغیانی کہاں سے پیدا ہو رہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ رحم فرمائے. بھائیو، آر سی کے یہ بنے ہوئے لینٹر ایسے یہ جناب لیک ہوئے جیسے سیدھا آسمان سے پانی نازل ہو رہا ہے. ڈیرہ اللہ یار میں ایک بھائی کے گھر میں ہمیں ٹھہرایا گیا. میں بھی تھا، حافظ عبدالرؤف صاحب بھی تھے. تو مچھر سے بچنے کے لیے رات کے لیے اور اپنی عادت کے مطابق میں نے 1 مرتبہ کہا، 2 مرتبہ کہا، 3 مرتبہ کہا کہ اوپر جسم پہ اوڑھنے کے لیے کوئی ہمیں اگر چادر میسر آ جائے. 3 دفعہ جب میں نے اصرار کیا، وہ گھر والا کبھی ہمارے پاس آتا ہے، پھر باہر جاتا ہے، پھر آتا ہے، پھر جاتا ہے. اچھا بڑا کوئی 1-2 کنال میں گھر ہوگا، بہت اچھا سردار فرد ہے جس کے گھر میں ہمیں لے جایا گیا. بڑا شاندار بنگلہ ہے جہاں ہمیں ٹھہرایا گیا. تو ہم حیران رہ گئے. تیسری مرتبہ وہ صاحب باہر جا کے پھر ہمارے پاس تشریف لائے اور کہنے لگے کہ بھئی آپ بار بار چادر کا تقاضا کر رہے ہیں. تو ہم نے پورے گھر کو چیک کیا ہے، پورے گھر میں خشک کوئی چادر یا کوئی کپڑا ہمارے گھر میں موجود ہے. ہر چیز بھیگ چکی ہے، کوئی خشک کپڑا ہمارے پاس موجود نہیں ہے. تو ہم نے کہا کوئی حرج نہیں، ہم انشاءاللہ ایسے ہی رات گزاریں گے. بھائی رات گزارنا، اللہ اکبر. نواب شاہ ہم پہنچے. نواب شاہ اب یہ بڑا شہر ہے، ڈویژنل ہیڈ کوارٹر ہے. تو جب ہم اپنے کیمپ پہ پہنچے ہمیں بتایا گیا کہ 12 دن سے یہ شہر لائٹ کی نعمت سے محروم ہے. گریڈ اسٹیشن میں پانی داخل ہو گیا اور اس نے پورا سسٹم جو ہے اس کو ڈسٹرب کر دیا. جب تک دوبارہ گریڈ اسٹیشن کی مرمت نہیں ہوگی، پانی نہیں نکلے گا، جگہ خشک نہیں ہوگی. تو 12 دن گزر گئے کہ یہ شہر بجلی کی نعمت سے محروم ہے. گجرانوالہ کے بھائیوں، یقین مانو ہم وہاں پہ ٹوٹل کوئی 15 منٹ بیٹھے ہوں گے کیمپ پہ.
ایک شادی یہ مارکی تھا، کھلا، دیواریں تھیں، صاحبان نہیں تھا، اور مچھر، اللہ میرا معاف کرے، اللہ ہمیں اپنی حفظ و امان میں رکھے، 15 منٹ ایسے تھا جیسے ہم مچھر کے ساتھ جوڈو کراٹے کھیل رہے ہیں، ایسے چہرے سے ہٹاتے تو پاؤں پر، پاؤں سے ہٹاتے تو چہرے پر، ہاتھوں پر، 15 منٹ بیٹھنا مشکل ہو گیا تھا۔ اور وہ لوگ ہیں 12 دن گزر گئے، لائٹ ہی نہیں ہے، راتیں کیسی دن کیسے، اور کہنے لگے لوگ ہمیں مچھردانیاں دیتے ہیں، مچھردانیاں، اور جب ہمیں مچھردانیاں ملتی ہیں تو ہم اپنی فکر کرنے کی بجائے، مچھر سے اپنے آپ کو بچانے کی بجائے، ہم 2 مچھردانیوں کو اکٹھا سلائی کر کے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے باقی زندہ سلامت جانور جو ہیں وہ محفوظ رہ جائے۔ ہم جانوروں کے اوپر مچھردانیاں ڈالتے ہیں اور خود اس مچھر کا ایسے ہی مقابلہ کر رہے ہیں۔ یہ کیفیت شہروں کی، ان سارے تقریباً علاقوں کی کوئی ایک ازمائش نہیں ہے، ہمہ جہت ازمائشیں ہیں۔ اللہ فرماتے والا نبلونکم بشیء من الخوف، ہم تمہیں خوف سے آزمائیں گے، اور خوف ہر وقت خوف میں مبتلا ہیں، والجوع، اور بھوک، 70 100 دیگیں ایک ایک کیمپ پہ تیار ہو رہی ہیں، لوگوں میں تقسیم ہو رہی ہیں، اور بھوک ہے پھر بھی کور ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ یہی نظر آتا ہے کہ یہ اللہ کی واحد ذات ایسی ہے جو انسانوں کے لیے نہیں، اپنی تمام مخلوقات کا متوازن بندوبست مہیا کرنے والی صرف اللہ کی ذات ہے۔ اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی دنیا میں ایسی طاقت، کوئی انسانی مجموعہ ایسا نہیں ہے جو سب کا پیٹ بھر سکے۔ ایک نوجوان ہمارا بھائی ہے، اس کے والد محترم نے غالباً 2008 میں مسلم لیگ نون کی طرف سے MP کا الیکشن لڑا ہے۔ ایک گھر زمینیں مربوں کی تعداد میں وہ گوٹھ میں موجود ہیں، اور شہر میں ایک بڑا گھر موجود ہے، شہر میں بڑا گھر موجود ہے۔ مجھے متعدد بار اپنے اس بھائی کے گھر میں، بڑا ماشاءاللہ خوبصورت گھر، کھلا گھر بنایا ہوا ہے، والد نے MP کا الیکشن نون لیگ سے لڑا ہوا ہے، اور یہ ہمارا پورے صوبے کا طلباء کا مسئول رہا ہے، تو متعدد بار اس کے گھر میں راتیں گزارنے کا موقع ملا۔ اب کی بار وہ ملا، کہنے لگا کہ گھر کے اندر 12 دن سے، گھر کے اندر 12 دن سے 3 سے 4 فٹ پانی کھڑا ہے، پورا محلہ پانی کی زد میں ہے، اور جو کچھ زندگی میں تیار کیا تھا اس وقت کچھ بھی نہیں بچا، بس بیوی اور بچوں کو نکال پائے، باقی سب کچھ پانی کی نظر ہے۔ اور کہنے لگا رہنے کے لیے کوئی ایسی جگہ نہیں، یہ ایک میرے دوست ہیں، ان کے گھر کے ایک کمرے میں 12 دن سے میرے بیوی بچے ٹھہرے ہوئے ہیں، اور میں اسی کیمپ پہ لوگوں کی مدد کر رہا ہوں۔ اس مشکل گھڑی میں نے اپنی اور اپنے بیوی بچوں کی فکر نہیں کی ہے، الحمدللہ 2 بستیاں لگائی ہوئی ہیں، یہ کیمپ بنایا ہوا ہے، اور اس مشکل گھڑی میں بھی دوسروں کی مدد میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے بھائیوں کی ان قربانیوں کو قبول فرمائے۔ میرے عزیز بھائیوں، ساتھیوں، ہم چلتے چلتے جڈو پہنچے، یہ تھرپارکر اور میرپور خاص کے درمیان شہر ہے۔ یہ
بدھ کی یعنی بدھ کے دن کی میں بات کر رہا ہوں، پرسوں کی، جب وہاں پہ پہنچے تو بھائی فرمانے لگے کہ گاڑی کو یہاں پہ کھڑا کرنا ہوگا، ہم نے شہر کے محلوں میں کھانا تقسیم کرنا ہے، اور وہاں پہ اس بڑی اونچی گاڑی کے ذریعے بھی پہنچا نہیں جائے گا، نقصان ہو جائے گا گاڑی۔ ہم نے گاڑی کو کھڑا کر دیا، ٹرالے پہ دیگے لوڈ کی، شہر میں داخل ہوئے۔ آپ یقین مانیے کہ ٹریکٹر کے پچھلے ٹائر شاید ایک بلشت اوپر سے خالی ہوں، باقی پچھلے ٹائر بھی سارے کے سارے پانی میں تھے۔ اس قدر پانی گلیوں کے اندر، شہر کے اندر، اور جناب لوگ ہیں کہ اس حالت میں بھی بے شمار لوگوں کو ہم نے دیکھا کہ جو غریب ہے وہ تو سڑکوں پہ آئے بیٹھے ہیں، اور جو عزت دار ہیں وہ اپنے گھروں میں ہی ہر قسم کے مشکل حالات میں گھروں میں ہی دبے بیٹھے ہیں۔ تو الحمدللہ ہم نے ان کو کھانا پہنچایا۔ ایک ایک گھر میں 4-4 5-5 فیملیاں اکٹھی ہیں اور وہ اپنا وقت گزار رہے ہیں۔ تو یہ صورتحال پورے سندھ میں بھی ہے۔ کل میں شام کے وقت کراچی تھا تو وہاں پہ جو رپورٹیں ملی، 10 لاکھ لوگ ہیں، تقریباً 10 لاکھ لوگ، خاندان، فیملیاں، افراد جو نقل مکانی کر کے اس وقت کراچی میں موجود ہیں، اور الحمدللہ بھائی ہیں کہ ان کو مسلسل کرائے پر مکان لے کے دے رہے ہیں، ان کے رہنے کا، بستر کا، لباس کا، برتنوں کا، کھانے کا مکمل بندوبست اللہ کے بندے ہیں جو کر رہے ہیں۔ اور یہ صرف کراچی میں نہیں ہے، یہ تمام شہروں میں یہ کیفیت ہے کہ شہر زیادہ تر سلامت ہے، اور دیہی علاقہ تو جس طرف نکلیں بھائیو تباہی ہی تباہی ہے، آزمائش ہی آزمائش ہے، مصیبت ہی مصیبت ہے، ایک سے ایک بڑھ کے آزمائش ہے، بیماریاں جنم لے رہی ہیں لوگوں کے پاؤں۔ ہم جہاں بھی گئے ہم نے دیکھا کہ 70 سے 80% مرد اور عورتیں جوتے کے بغیر ہی پانیوں میں چل پھر رہے ہیں، جوتے موجود نہیں ہیں یا استعمال کے قابل نہیں ہیں، یا اس قدر ہنگامی طور پہ وہ نکلے کہ ان کو جوتے لینا بھی سنبھالنا بھی وہ حادثاتی طور پر ان کے بس میں نہیں رہا ہے۔ تو 70-80% لوگ بغیر جوتوں کے، کسی کی ران تک پانی آ رہا ہے اور وہ کھانے کے لیے آ رہا ہے۔ لیکن ایک خوبی واللہ میں نے اکثر و بیشتر علاقوں میں دیکھی، ایک خوبی دیکھی، اور وہ ایثار کی خوبی، ہمدردی کی خوبی۔ ہم نے کہا کہ یہاں پہ ہم نے تقسیم کرنا ہے، اتنے ہمارے پاس 300 راشن ہیں، لوگ زیادہ ہیں، تو اب ان کی طرف سے کیا آ رہا ہے کہ نہیں کوئی عرض نہیں ہے، یہ آپ فلاں 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 کو دے دیں، ان کے گھر میں زیادہ فاقہ مستی ہے، بھوک ہے، ان کے بچے زیادہ پریشان ہیں، ہم اپنے بچوں کو سنبھال لیں گے، کور کر لیں گے، حالانکہ خود بھی مصیبت میں۔ یہ باتیں سن کے مجھے وہ 1400 سال والا پہلے والا مدینے کا معاشرہ یاد آ رہا تھا کہ جب ایک بکری کی سری وہ ایک گھر اپنے پڑوسی کی طرف بیچتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ نہیں میرا تو گزارا ہو جائے گا، میرے بھائی کا ہونا چاہیے، وہ اگلے پڑوسی کی طرف بیچ دیتا ہے۔ اور مستدرک حاکم میں یہ روایت موجود ہے کہ 7 گھروں میں گھوم پھر کے بکری کی وہ سری پھر پہلے گھر میں آ جاتی ہے۔ آج ہم ایک اس کی جھلک ان متاثرہ سیلاب زدہ علاقوں میں لوگوں کے احساسات و جذبات دیکھ کے لگا رہے ہیں کہ اپنے لٹے پٹے مصیبت زدہ بھائیوں کو اپنے گھروں میں پناہ بھی دیے ہوئے ہیں، ان کے کھانے کا بندوبست بھی کر رہے ہیں،
ان کی رہائش کا بھی کر رہے ہیں، اپنے سے ان کو زیادہ ترجیح دے رہے ہیں، تو یہ ایک بہت بڑی اللہ کے فضل اور اس کے رحمت والی کیفیت ہے جو ہم نے یہاں پہ دیکھی ہے۔ اللہ، میں تو سوچتا رہا ساتھیوں کہ ہم نے اپنے گھروں میں جتنا سامان زندگی اکٹھا کیا ہے، سامان عیش و عشرت اکٹھا کیا ہے، یہ آفت اور مصیبت اب تو ان لوگوں پر آئی ہے، اور وہ جو کچھ لے کے نکل سکے وہ نکل کھڑے ہوئے ہیں۔ ذرا تصور کیجئے، ذرا سوچئے، اگر ایسی مصیبت اللہ نہ کرے، ایسی آفت ہم پہ آ جائے، تو ہم نے تو اتنا سامان عیش و عشرت، سامان زیست تیار کیا ہوا ہے کہ ہمارے سامان سے تو شاید یہ جی ٹی روڈ دونوں طرف سے کلی طور پہ بلاک ہو جائے، اور ہماری سڑکوں میں چلنے کے لیے کوئی گنجائش باقی نہ رہے، اور ہو سکتا ہے موٹر وے کے گرد و نواح میں جو آبادیاں ہیں، اگر ان کو نکلنا پڑے تو ہماری یہ بڑے بڑے بنے ہوئے موٹر وے یہ بھی تنگی دماغ کا شکوہ کرنا شروع ہو جائیں، جو کچھ ہم نے زندگی کے لیے تیار کیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ان حالات میں ہمارے لیے نصیحت اور عبرت کے سامان پیدا کر رہا ہے، اور ہمارے لیے یہ ایک سبق ہے۔ ہم اس امت سے تعلق رکھتے ہیں جو جس امت کی تربیت، اصلاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاندار طریقے سے کی تھی، اور انصار اور مہاجرین کو، جس کے دو گروہوں کو ایک کلمے اور ایمان کی بنیاد پہ اس طرح یکجا کیا تھا کہ وہ غمی میں بھی ایک دوسرے کے ساجی تھے، وہ خوشی میں بھی ایک دوسرے کے شریک تھے، وہ جیسا خود رہتے تھے اپنے مہاجر لٹے پٹے بھائیوں کے لیے بھی ویسا بندوبست کرتے تھے۔ دو باغ ہوتے، ایک باغ اپنے بھائیوں کے سپرد کر دیتے، دو گھر ہوتے، گھر دے دیتے۔ ایک عورت آئی ہے، بھوک کی ماری ہوئی ہے، دو بچیاں ساتھ ہیں، اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں آئی ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم میں یہ روایت موجود ہے، آ کے درخواست کرتی ہے، بھوک لگی ہوئی ہے، مدد کرو۔ ہماری ماں جی محترمہ سارے گھر کا وزٹ کرتی ہے۔ اللہ کے رسول کے گھر میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے حجرے میں اس وقت ایک کھجور کے علاوہ اور کوئی کھانے والی چیز موجود نہیں تھی، ایک کھجور، اور وہ کھجور اس عورت کو دے دی جاتی ہے، اور وہ عورت اس کھجور کے دو حصے کرتی ہے، اپنی دونوں بلکتی ہوئی بھوک سے تڑپتی ہوئی دونوں بیٹیوں کو آدھی آدھی کھجور دے دیتی ہے، اور وہ عورت خود بھوکی گزارا کرتی ہے۔ یہ منظر باقاعدہ احادیث کی کتابوں میں موجود ہے، اور اس سیلاب میں ہم نے ملک کے طول و عرض میں لوگوں کو ایسے ہی جو کچھ ملا ہے، اگر 8-10 کے یعنی خیمے کے جھونپڑی کے باسیوں کو ایک ہی شاپ پر کھانے کا ملا ہے، تو ہم نے ان سب کو بیٹھے ہوئے چند چند لقموں سے گزارا کرتے ہوئے الحمدللہ ہم نے دیکھا ہے وہی ایثار اور وہی ایک دوسرے کو اپنے اوپر ترجیح دینے کی وہ روایات اور اخوت اسلامی کے وہ تقاضے جو مدینہ منورہ کے معاشرے نے پیش کیے تھے، آج ہمیں الحمدللہ نظر آ رہے ہیں۔ ان تقاضوں کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے، ان کو نبھانے کی ضرورت ہے۔ اس سے شاندار موقع نہیں ہوگا۔ 2005 کا زلزلہ بہت بڑی قیامت تھا پاکستان میں، لیکن اگر دیکھا جائے تو جانی اعتبار سے 2005 کا زلزلہ زیادہ تباہ کن تھا، اور معاشی اعتبار سے جانوروں کی ہلاکت، باغوں اور فصلوں کی تباہی، گھر بار کا لٹ جانا، پڑے ہوئے بڑے بڑے گندم کے توڑی کے گوداموں کی تباہی، ہر طرف معاشی اور اقتصادی بدحالی۔ اس اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ 2022 کا ملک میں آنے والا تباہ کن بارشوں کے نتیجے میں سیلاب، اس کا تخمینہ نقصان کا 2005 کے زلزلے سے کہیں زیادہ ہے۔ جلد یہ لوگ
संभल नहीं पाएंगे। इसके लिए पूरी कौम को, हमारी हुकूमतों को, हमारी जमातों को, हमारी मस्जिदों को, हमारे अवाम को, हर फर्द को, मर्द और ख़वातीन को, हर एक को अपना ज़बरदस्त अखुवत इस्लामी वाला, इंसानी हमदर्दी वाला, ईसार और कुर्बानी वाला हर फर्द को अपने अंदर दाइया और जज्बा पैदा करना होगा। ये कैफियत पैदा होगी जब पूरी कौम इंशाअल्लाह पूरी कौम मुतहर्रक होगी। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इस मुल्क के अंदर इतने वसाइल दिए हैं, हम आसानी से अपने 3 करोड़ मुतासरा लोगों को कवर करने में इंशाअल्लाह कामयाब हो जाएंगे। लेकिन इसका एक ही हल है, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ रुजू भी करें, अपने गुनाहों की माफ़ियाँ भी मांगें, तौबा और इस्तग़फ़ार भी करें, और साथ साथ जो अख़ुव्वत इस्लामी का तकाज़ा है कि हम जसद वाहिद हैं, एक जिस्म की तरह हैं, और जिस्म के एक हिस्से को अगर कोई तकलीफ पहुंचे तो जैसे पूरा वजूद बेचैन और बेकरार होता है। हमारी मिसाल हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दी है। हमें इस असमत पे, एहसास पे अपने आप को मुरतब करना है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी फजीलत बयान की है। फरमाया, जो शख्स अपने किसी भाई से दुनिया की किसी तकलीफ और मुसीबत को दूर करेगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत कल क़यामत वाले दिन की कर्बनाकियों से इसको बचा लेगा। और फरमाया, अल्लाह उन लोगों की उस वक्त तक मदद करता रहता है जो लोग अपने भाइयों की मदद में जुटे रहते हैं। ये ज़िला सोबतपुर का वाक़या सुना के मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। ये यहाँ पे ये डेरा बुगटी और बोलान और सोबत, इसके दरमियान एक बस्ती है, हाजी मोहम्मद अमीन खोसा की गोठ उसको कहा जाता है। तो ये सारी बस्ती जमात के साथ ताल्लुक़ रखने वाली। तो हम 35-40 किलोमीटर का सफ़र तय करके जब इस बस्ती को देखने के लिए गए तो मैं हैरान हो गया कि पीछे तो बस्तियों का नामो निशान नहीं है और ये बस्ती पूरी की पूरी महफूज है। मैंने बड़ा गौर किया, इसकी बड़ी तहकीक की। मुझे पता चला कि यहां से 100 किलोमीटर तकरीबन दूर, जो जहां पहले 100 से भी ज्यादा किलोमीटर, ये खुशदार और इन इलाकों में जब सैलाब आया है, इस बस्ती के लोगों ने फंड इकट्ठा करके, ताज़ा खाने तैयार करके वहां पे यानी मीलों दूर अपने भाइयों की मदद के लिए पहुंचाए हैं। और अब भी जब से इस इलाके में, तो ये लोग ना दिन को चैन से बैठते हैं ना रात को चैन से बैठते हैं, ये दूसरों की मदद में लगे हुए हैं। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्या इन पर फजल किया कि गिरदो पेश में हर तरफ तबाही तबाही है, लेकिन हमारे ये साथी, इनकी ये पूरी बस्ती माशाअल्लाह ये बिल्कुल महफूज है। हम कुछ 350 राशन के पैक मुल्तान से भाई लेके आए थे। तो हम यहाँ पे पहुँचे तो कहने लगे कि हमने गिरदो पेश से मुतासरा बस्तियों के लोगों को यहाँ पे इकट्ठा किया है, इस वक्त भी अपनी नहीं दूसरों की फिक्र में लगे हुए। तो मेरे सामने अल्लाह के रसूल की ये हदीस आई, फरमाया, वल्लाहु फी औनिल अब्द मा कानल अब्दु फी औनि अखी। अल्लाह उस वक्त तक अपने बंदे की मदद करता रहता है जब तक बंदा अपने भाइयों की मदद में लगा रहता है। अल्लाह हमारे अंदर भी ये जज्बा पैदा फरमाए, हमारे हाल पे रहम फरमाए। अल्लाहुम्मा ला तक़्तुलना बिग़ज़बिका वला तुहलिकना बिअज़ाबिका व आफ़िना क़ब्ल ज़ालिक। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम।